الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و مومنین، یا علی مدد. جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم نے آگے ویڈیو بنائی جس میں ہم نے آپ کو فدق کے حوالے سے بتایا کہ جناب فاطمۃ الزہرا کی ملکیت تھا، آپ کی ملک تھا، آپ کی وراثت تھی وہ باغ فدق. وہ تو اہل سنت کی سیاستہ سے ہم نے ثابت کیا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھا فدق، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں جناب فاطمۃ الزہرا کے استعمال میں تھا اور آپ کا قبضہ تھا. اس میں یہ ہے کہ جی اس پہ قبضہ ہوا ہے. قبضہ کیسے ہوا کہ آپ کے جو مزارے وہاں پہ کام کرتے تھے، غلام کام کرتے تھے، اور وہاں سے جو کلیکٹ ہوتے تھے پیسے وہ سارے کے سارے غربا اور مساکین میں تقسیم ہوا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ کے جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ وہاں پہ ورکنگ کر رہے تھے ان کو نکالا گیا، تشدد کر کے نکالا گیا اور اپنے لوگوں کو وہاں پر بٹھایا گیا، جیسا کہ آج کے دور میں قبضہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی قبضہ ہوا. اب کسی کے 5 مرلے کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد مالک کے پاس جا کے روئی جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بندہ تو بشرم ہی ہے. یہی ہو سکتا ہے نا کہ قبضہ بھی کر لیا اور آگے رونا بھی شروع ہو گیا تو بندہ تو بشرم ہی لگ گیا. بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیونکہ ایک نا میں نے ایک اہل سنت کے ایک بڑے معتبر شخصیت ہیں، سید ہیں، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں 2-3 دن سے سنا. میں آپ کو وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، جناب زہرا کا قاتل مزید لعنتی ہے، جناب زہرا کا قاتل مزید لعنتی ہے. جی شروع کرتے ہیں. اچھا، آپ نے جب پہلے آپ نے اپنا ایک دائر کیا مقدمہ آگے جس میں آپ نے کہا کہ جی میری ملکیت تھی، اس کے اوپر آپ نے قبضہ کیا ہے، مجھے واپس کیا جائے. اور آپ نے گواہ دکھائے. ایک آپ نے اپنے جو ساتھ آپ کے گئے تھے ان کو ان کی گواہی اور ان کا کلام ہوا، سب کو رد کر دیا گیا. پھر آپ نے وہ وصیت دی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا کو آیت نازل ہونے کے بعد لکھ کر دی تھی، ہبہ نامہ لکھ کے دیا تھا، اس کو بھی پھاڑ دیا گیا، رد کر دیا گیا. یہ بھی اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے. پھر آپ نے اپنے جو معاملہ تھا نا جی اس کو ملکیت کو کنورٹ کیا وراثت میں. کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ اسلامی قانون ہے کہ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد کے مصرف میں آتی ہے اور ان میں بانٹی جاتی ہے. وہ وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، نہ کہ ہمسایہ، نہ کہ دوست، نہ کہ رشتہ دار. اس کی حقیقی اولاد ہی اس کی وراثت کی مالک ہوتی ہے. تو آپ نے اب دائر کیا کہ میرے بابا کی جو وراثت تھی مجھے اس میں سے میرا حصہ دیا جائے. یہ آپ نے دوسرا موقف. یقین مانے خدا کی قسم، جناب زہرا کی عظمت کو سلام. آپ تو کل علم کی وارث ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بھی تو آپ ہی وارث ہیں نا، اکلوتی وارث ہیں. جیسے کہ آپ اپنے والد محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کی اکلوتی وارث ہے، اسی طرح علم کی بھی تو وارث ہے نا. آپ نے ایسا پچھاڑا ہے، ایسے منافقین کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے کہ دنیا تک 1400 سال ہو گئے جی یہ فدق کا موضوع آج تک ختم نہیں ہوا. اپنا دفاع کرنے والے، اپنی جھوٹی تعویلیں دینے والے بھی اسی طرح سے آتے ہیں، مرتے ہیں اور جہنم واصل ہوتے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے، باطل کا ساتھ دینے والا جہنم واصل ہی ہوگا نا. اور فدق کا مسئلہ آج تک کلوز نہیں ہوا، آج تک مدلل گفتگو ہو رہی ہے اہل تشیع کی طرف سے فدق کے اوپر. اچھا، بے نقاب کیا ہے نا جی، منافقین کو بے نقاب کیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے. اچھا، اس کے بعد اور بھی بڑے ٹاپک ہیں، ہم نے انشاءاللہ 1-2 ویڈیوز بنانی ہیں کہ جناب
علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دور میں فدق واپس کیوں نہیں لیا، یا آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، یا آپ کے اوپر جو سوال کیے جاتے ہیں اہل تسنن کی طرف سے، اور یہ ملوانا جو ہے یہ سوال کرتے ہیں، ملوانا ایک اور اس کی جمع ملوانا زی ہوگی نا، ان کا تو یہی لقب بنتا ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بھی انشاءاللہ ہم نے مدلل گفتگو کرنی ہے، اور کرنی سیاستہ سے ہے۔ اچھا جی شروع کرتے ہیں کہ جی اس میں جب آپ نے اپنی ملکیت کو وراثت میں کنورٹ کیا، اپنے مقدمے کو کہ میرے باپ کی وراثت مجھے دی جائے، کیونکہ دنیا سے جب بھی کوئی مسلمان جاتا ہے تو ان کی اولاد ہی وارث ہوتی ہے، تو لہٰذا جو میرے باپ نے چھوڑا ہے اس میں مجھے وراثت دی جائے، میرا حصہ دیا جائے۔ تو اس پہ پھر جی یہ ایک دلیل ہے جی۔ اچھا بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی ہیں، تو بخاری کی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں جی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صفحہ نمبر جلد نمبر 5 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر ہے 82 یعنی کہ 82، کتاب المغازی باب غزوہ خیبر، اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 153، کتاب الجہاد والسیر ہے جی۔ سنیے گا ذرا غور سے، ترجمہ سنیے گا۔ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا، اور مدینے میں جو مال، مدینے میں موجود مال، غنیمت، فدق اور خیبر کا باقی ماندہ خمس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعنوان میراث رہ گیا تھا، اس کا مطالبہ فرمایا۔ پہلے ملکیت کا، وہ جب رد کیا گیا خلفاء کی طرف سے، تو پھر اب آپ نے اپنی وراثت کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا سنیے گا جی۔ ابو بکر نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی مال سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مال کو بطور صدقہ چھوڑا ہے اور وہ ان کے زمانے میں تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، اس کے بارے میں وہی طریقہ اختیار کروں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ابو بکر نے اس میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا، کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ابو بکر پر غضبناک ہو گئی اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، اور جب تک زندہ رہیں ابو بکر سے بات نہیں کی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئی۔ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام نے شب کی تاریکی میں ان کی نماز میت پڑھی، انہیں دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہیں دی۔ جی حضور۔ لکھنے والے کون ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82، اور صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153۔ جناب اب بات یہ ہے کہ یہ میں نے لفظ با لفظ پڑھا، آپ کو پتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے واللہ کوئی کلام نہیں کر رہا، جو لکھا ہے بخاری کی حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ان دونوں مقدمات کا لب لباب جناب زہرا کا خطبہ ہے جی، اور وہ ایسا ایک منافقین کے چہروں پر تماچا ہے، اور قیامت تک کی دنیا کے لیے جتنی بھی دنیا آئے گی سب کے لیے جناب سیدہ کی صداقت اور منافقین کی منافقت کو آشکار کر رہا ہے جی۔ اچھا اب اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو قابل غور بات ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز اسی حدیث کے حوالے سے، ابو سعید اور ابن عباس، ٹھیک ہے جی، ابن عباس اور ابو سعید ان دونوں نے بھی وہاں پر کلام کیا ہے دربار میں، ٹھیک ہے، بی بی کے حق میں کلام کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی کلام کیا، جناب حسن حسین نے بھی کلام کیا، اور جناب ام کلثوم نے بھی کیا، اور جناب ام ایمن نے، یہ گواہیاں تھی، یعنی آپ نے وہاں پر بیان کیا۔ اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو قابل توجہ میری ایک نیا نقطہ میرے ذہن میں آیا، چونکہ میں ٹیکنیکلی ورکنگ کرتا ہوں تو اس لیے ٹیکنیکلی تھوڑا سا، خالی ایک ہی انجینئر نہیں، وہ جو مرزا جیل والے ہیں وہ صاحب تو بس ان کا تو معاملہ کچھ اور ہے، تو ٹیکنیکلی اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ٹیکنیکلی ورکنگ کرتے ہیں۔ اچھا ٹیکنیکلی اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے گواہوں کو جھٹلانے کی سب سے پہلے تو وجہ یہ ہے کہ حضرت علی ایک گواہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جناب حسنین کریمین اور ام کلثوم سن میں چھوٹے ہیں، اور ایک چیز اور کہ وہ اولاد ہیں، اور اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں نہ مانی گئی،
ایسا ہی ہے جی. اچھا میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بخاری اور مسلم میں بلکہ سیاہ ستہ میں عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر اور بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، ان سے خلفاء کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد نے جتنے بھی اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیے ہیں ان کو نہیں ماننا گا، ان کو نہیں مانا جائے گا، نہیں تسلیم کیا جائے گا. اگر بی بی فاطمہ الزہرا کے بیٹے اور ان کی بیٹی کے قول کو نہیں مانا جا رہا اولاد کہہ کر، تو پھر اولاد نے اپنے باپوں کے فضائل جو لکھے ہیں کتابوں میں، جو روایات نقل کی ہیں، ہم ان کو بھی پھر نہ مانیں، کیونکہ آپ کو برابر کرنا پڑے گا نا، دونوں طرف ایک ہی جیسا اصول ہونا چاہیے نا. اچھا اب آگے چل کے دیکھیں ان کے کلام کو نہیں مانا، اور ایک اپنی حدیث جو انہوں نے کہا کہ نبی کوئی وارث نہیں چھوڑتے، جو ہوتا ہے وراثت نہیں چھوڑتے، جو ہوتی ہے وہ صدقہ ہو جاتی ہے. اپنی ایک بندہ کلام کرتا ہے اس کو مان بھی لیا جاتا ہے، اور اتنے معتبر لوگوں کے کلام کو نہیں مانا جاتا. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خلیفہ اول نے حدیث بیان کی لوارث والی کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، اس کو کسی اور نے اس سے پہلے کیوں نہیں سنا؟ ہاں جی اس سے پہلے. اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں گا کہ آل محمد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جو نبی کی وراثت کے مالک تھے، ضرورت تو یہ تھی کہ نبی پاک ان کو بتاتے کہ میرے بعد آپ نے وراثت کا حق دائر نہیں کرنا کیونکہ ہمارا مال صدقہ ہو جاتا ہے. اچھا نبی مکرم نے ان کو نہیں بتایا، اور جو وراثت میں دور تک کے بھی بیچ میں بنتے ہی نہیں تھے مالک وارث، ان کو نبی پاک نے بتایا کہ ہم وارث نہیں چھوڑتے، وراثت نہیں چھوڑتے. کیسی عجیب بات ہے. بتانا تو نبی مکرم کو جناب فاطمہ الزہرا کو چاہیے تھا، جناب حسنین کریمین کو چاہیے تھا، جناب علی مرتضیٰ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو یہ حدیث ہے ان کو بتا رہے ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں ہے اس حدیث کی. کیسی عجیب بات ہے. آگے اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ ان کی تعویلوں پہ نا خدا کی قسم کبھی کبھی تو آتا ہے کہ ان کو تو ایسے جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے جو ان کا لکھا ہوا ہے وہی ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا جی اچھا اس میں سب سے اہم بات جو ہے نا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان نبی کی بیویوں امہات المومنین کے لیے جو مقدمہ ایک انہوں نے مشترکہ ان کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا خلیفہ اول کے دربار میں کہ ہمیں اپنے شوہر کی میراث میں سے حصہ چاہیے. اچھا ان بیویوں کو بھی نہیں پتا کہ نبی پاک نے یہ حدیث کہی ہے، اور خود حضرت عثمان کو بھی نہیں پتا کہ نبی پاک نے کہا کہ نبی جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ صرف ایک اکیلا راوی ہے. اور اس میں اچھا آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں فخر الدین رازی نے بڑے ظریف اور لطیف نقطے میں اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، بڑی لطیف بات ہے جی، ذرا غور سے سنیے گا. اچھا وہ بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو التفسیر کبیر جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 210 ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میراث پیغمبر سے واقفیت کی ضرورت سوائے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور عباس کے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی. اور یہ حضرات خود عظیم بزرگ علماء اہل دین ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد ہیں. اور دوسری بات یہ، لیکن ابو بکر کو اس مسئلہ میراث سے واقفیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اس مسئلے سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ان کے وہم و خیال میں بھی نہ آیا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث پا سکتے ہیں. تو پھر کون صاحب عقل پیغمبر کی طرف یہ نسبت دے سکتا ہے کہ حضرت اس مسئلے سے اس شخص کو آگاہ کریں گے جس کو ضرورت ہی نہیں، اور اسے نہیں بتائیں گے جس کو ضرورت ہے. وہی پہلے والی بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر حدیث ہے جی، تواتر سے ہے، اور یہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے. یہ حدیث کے ناقل سنیے گا کون ہے. اچھا اس میں آپ کو واضح طور پہ ایک دلیل دینا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تردید کے یہ بات پیش کرنی ہے ہم کو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ابو بکر بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں ہی نہیں، بغیر کسی تردید کے. میں سمپل لفظوں میں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں تواتر ہے، جبکہ علماء اہل سنت نے خود لکھا ہے کہ اس کے اکیلے ناقل ابو بکر خود ہے، اکیلے ناقل ہے. لیکن سمپل سی بات میں آپ کو اپنی کلیئر بتا رہا ہوں کہ اس حدیث سے ابو بکر نے بھی استدلال کیا ہی نہیں ہے،
کیونکہ بی بی پاک سیدہ کے کلام کا جواب کسی کے پاس تھا ہی نہیں جی، کلام آپ کے کا جواب تھا ہی نہیں، حدیث کہاں سے لاتے، استدلال کیا ہی نہیں ہے، ہوا کیا ہے جی، آگے غور سے سنیے گا۔ اس مطلب کو حافظ عبد الرحمن بن یوسف ابن خراش نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث باطل ہے جسے مالک بن اوس بن حفصان نے جعل کیا ہے اور وہی اس داستان کا راوی ہے۔ ابن عدی حافظ ابن خراش کے حالات کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، متوفی ہے 273۔ ابن خراش نے شیخین کے ایوب و نقائص میں 2 جلدیں کتابیں لکھی تھیں اور تھے اہل سنت کے، اچھا 2 کتابیں لکھی تھی اور انہی 2 جلدوں کی بنا پر ان کے شیعہ ہونے کی نسبت لوگ ان کو دینے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا یہی ہے کہ جس نے خلفاء کے اور شیخین کے فضائل لکھے، اندھا دھند لکھے، ان کو انہوں نے اہل سنت میں رکھا ہے، اور جس نے اوریجنل احادیث لکھی ہیں، جو اوریجنل احادیث اور روایت ہیں، اس کو انہوں نے رافضی کا اور شیعہ کا۔ اچھا، اپنی باقی کتابوں میں انہی سے روایتیں ابن خراش سے لی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان سے بے شمار روایتیں لی ہیں، لیکن جب انہوں نے خلفاء کے نقائص لکھے اور اس حدیث کو باطل کہا تو وہ شیعہ ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہونے کی نسبت دی گئی ہے، جبکہ اہل سنت کی تمام کتابیں علم حدیث اور رجال میں ابن خراش کے آراء و نظریات سے بری پڑی ہیں۔ اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ زیبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کی قسم یہ شیخ جن کا پیر پھسل گیا، کیا لکھا کہ خلفاء کے نقائص لکھ دیے اس لیے ان کا پیر پھسل گیا، ٹھیک ہے جی، ورنہ وہ اپنے زمانے کے حافظ تھے، تحصیل علوم میں دور دراز کا سفر طے کیا کرتے تھے اور حیرت انگیز طور پر علوم و معارف پر تسلط رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چل کے انہوں نے لکھا کیا ہے جی، لکھنے میں ان کا کیا ہے کہ میں نے ابدان کو کہتے سنا کہ میں نے ابن خراش سے دریافت کیا کہ آپ حدیث ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو جواب دیا یہ حدیث بالکل باطل ہے، اسے مالک بن اوس نے گھڑا ہے اور وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، گھڑا اور وہ جھوٹا ہے۔ الکامل فی الزوفہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 518، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں آپ غور کیجئے گا کہ جس میں گھڑی ہوئی اور جعلی حدیث کہا گیا ہے جی، ٹھیک ہے جی، گھڑی ہوئی اور جعلی حدیث کہا گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو کچھ بھی اب تک انہوں نے بیان کیا ہے نا، اس میں ایک واضح بات تو یہ ہے کہ غصب فدق جب غصب ہوا ہے نا، فدق کا واقعہ اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اہل بیت کی تکذیب اور انہیں جھٹلایا جانا، یہ سارا معاملہ اسی کے اندر ہے۔ آپ کے گواہوں کو جھٹلایا جانا، آپ کو جھٹلایا جانا ہے، آپ کے قول کو نہ ماننا، آپ کو جھٹلایا جانا ہے، آپ کو صدیقہ نہ مانا جانا ہے، یہی کہا گیا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ نے یہ کہا بھی کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، یہ کلام نہیں ہے بی بی کا۔ اچھا صحیح ہے، اس کے بعد یہ کلام اگر بی بی کا ہے نا تو بی بی کو اگر کہیں پہ ثابت کرنا پڑا نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بی بی کو ثابت نہیں کرنا پڑا، یہ بی بی کا قول نہیں ہے، یہ نبی مکرم کا قول ہے، صحیح ہے، یہ بی بی کا قول نہیں، نبی مکرم کا قول ہے، اور جس نے نبی مکرم کو جھوٹا کہا نا اس کے کذاب ہونے میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، اور بلکہ پوری اہل تشیع کو کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آگے چل کے ایک دو صرف آپ کے سامنے میں پوائنٹ رکھنے لگا ہوں کہ جس میں آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ بڑی بی بی کی تکذیب ہوئی ہے اور بی بی کو جھٹلایا گیا ہے، اور بی بی کے قول کو نہ مان کر خود کافر ہوئے جی صاحب جی، اور بی بی نے یہ کہا بھی ہے، جب کسی نے باہر دروازے پہ پوچھا تھا نا کہ اپنا حق لے لیا تو بی بی نے کہا تھا میں اپنا حق لینے کب آئی تھی، میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ نبی کے جانے کے بعد کون مومن ہے اور کون منافق ہے اور کون اپنے پچھلے پاؤں اپنے کفر پر لوٹ گیا، اور بی بی نے ثابت کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہم نے مصائب شروع کرنے ہیں کہ جو بی بی کے دروازے پہ آگ لگی کس کس نے لگائی، وہ بھی سیاستہ سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سمپل لفظوں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے ہر طرح سے آل محمد کو زد و کوب کیا، دشمنی نکالی، اپنے بدلے لیے۔ اچھا، باغ فدق کا غصب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خلفاء کا اصل میں مقصد یہ تھا آل محمد کو ذلیل کرنا اور ان کو مالی طور پر کمزور کرنا، کیونکہ سقیفہ بنی سعدہ میں خود ساختہ
خلفا تو بن گئے، خود ساختہ خلیفے بن تو گئے، بیعت تو کروا لی لوگوں سے، لیکن یہ تھا کہ اب اگر بنو ہاشم کے لوگ ان کی بیعت نہیں کرتے یا لوگ انہی کی طرف مائل رہتے ہیں تو یہ خلافت چلے گی نہیں۔ تو ان کی بے حد ایک بڑی باریکی سے دیکھنے والی پلاننگ ہے کہ جس میں انہوں نے آل محمد کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی مالی معاونت نہ حاصل ہو، آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو مکہ اور مدینہ کے لوگ تو پہلے ہی کھانے پینے کے شدائی تھے نا، یہ جب جہاں پر بیٹھ کے کھاتے تھے اسی کی طرف کے تو ہو جاتے تھے، یہ لکھا ہوا ہے جی، ہم نہیں کہہ رہے، ہاں جی یہی لوگ تھے نا جو جناب ہاشم کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے بکری کے گوشت میں ڈوبی ہوئی روٹی کو کھایا کرتے تھے پیالے بھر بھر کے، یہی لوگ ہیں نا جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے دسترخوان سے سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھایا کرتے تھے بھر بھر کے، اور پھر وہی پلیٹیں اپنے جھولوں میں ڈال کے لے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بعد میں کیا ہوا، انہی لوگوں نے آل محمد کے ساتھ دشمنی کی، انہی لوگوں نے جناب خدیجہ کی اولاد جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ دشمنی کی۔ یہ تو چھوڑیں آپ، یہ تو فضائل بیان کرتے ہیں، اندھا دھند بیان کرتے ہیں، آؤ نا کبھی بیان کرو نا اپنی کتاب سے، ساری کھل کے حدیثیں بیان کرو نا، ساری ترتیب وائز بیان کرو نا، تو اس میں سے پھر نتار نکالو کہ کون سا فضائل کس کے اوپر بنتا ہے۔ ایک حدیث ہی جو ہے وہی سب کو کافر کر رہی ہے، وہی سب کا ایمان ہی نہیں پورا ہونے دے رہی۔ ہاں جی جناب زہرا کو جھٹلایا جانا، اور جو ظلم ہوا ہے وہ تو آگے بیان کریں گے نا، ظلم کرنے والے کس کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ مولا غازی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کو عزت دے یا